پیارے بچوں، آپ کو ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ ہم اگلی کہانی لائیں گے عقل مند چوہے کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسی چوہیا جس نے سب کو اپنے گھر پر دعوت دی اور انہیں ہنس ہنس کر بتایا کہ اس نے کیا ترکیب لڑائی، اور کچھوا خود بخود اپنے پیروں سے چل کر دلدل میں جا گھسا۔ اور یہ جب سنا تو سب چوہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوب ہلا گلا کیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی میں چوہوں کے کئی بل تھے۔ اس پر پودے بھی لگے ہوئے تھے اور پودوں کے درمیان میں چوہوں کی بل دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان بلوں میں ایک بل ایک چوہیا کا بھی تھا اور وہ اکیلی رہتی تھی اور وہ کافی عقل مند تھی۔ اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے اور وہ اپنی عقل کے مطابق ان کا حل بتا دیتی۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کے موسم میں بارشیں خوب برسیں، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کی غذا بن گئے۔ انہی میں ایک چھوٹا سا کچھوا بھی شامل تھا، وہ جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ اب وہ ہر کسی کے بل میں گھس جاتا، وہاں موجود ذخیرہ کی گئی خوراک چٹ کر جاتا، اور چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہاں سے بھگا دیں، مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھوا بڑا چالاک اور ہوشیار تھا، چوہوں کی ہر چال کو ناکام کر دیتا۔ جب وہ سب بہت تنگ آ گئے بچوں، تو انہوں نے سوچا کہ عقل مند چوہیا کے پاس جا کر اس سے مدد طلب کی جائے۔ چوہیا نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہے۔ چوہے اس کی تسلی پر واپس چلے آئے اور پودوں کی آڑ میں کچھوا ان کی سب باتیں سنتا رہا۔ کچھوے نے پہلے چوہیا کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا اور وہ چپکے سے اس کے بل میں داخل ہو گیا۔ چوہیا کچھوے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا، جیسے کہ وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ کچھوا چوہیا کے بل میں داخل ہو گیا۔ چوہیا نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ دو موٹے موٹے سرخ بیر تشت میں رکھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ کچھوا بہت حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چوہیا نے کہا، اس وقت گھر میں کوئی اور چیز نہیں، ورنہ میں آپ کی خاطر تواضع کرتی۔ کچھوے نے دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے۔ کچھوے نے سوچا اب وہ یہیں رہے گا، کم از کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ پیر کے اندر گٹھلی ہوتی ہے جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نے لالچ میں آ کر گٹھلی نگلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں جا پھنسی، اور پھر کیا تھا بچوں، کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس نے نہ تو بولا جا رہا تھا اس سے اور نہ سانس لیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ چوہیا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اگر کچھوا اس کی بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا؟ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے سے کہا، اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا، اس نے اشارے سے ڈاکٹر کا پوچھا اور اس نے رستہ سمجھایا۔ کچھوا گرتا پڑتا اس کی طرف چل پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ راستہ بہت خراب تھا، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ، اور تکلیف میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ چوہیا اس کا پیچھا کرتی رہی بچوں، اور کچھوا جب آگے بڑھ گیا تو اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنس گئے۔ وہ حلق کی تکلیف بھول کر کچھوے نے اپنے پاؤں نکالنے کی کوشش کی۔ ایک طرف گٹھلی حلق میں پھنسی اذیت دے رہی تھی اور دوسری طرف راستہ خراب اور اس میں پاؤں پھسل پھسل جا رہا تھا۔ جب کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہوا تو چوہیا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب کی جان چھوٹ گئی۔ برسات کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا، تیز دھوپ ہر طرف پھیل گئی۔ اب چوہوں کو کسی کا خوف باقی نہیں تھا۔ چوہیا نے سب کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور انہیں ہنس ہنس کے بتایا بچوں کہ کس طرح اس نے تمام کیا قصہ ایک کچھوے کا۔ سب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مزے سے ہلا گلا کرنے لگے۔ تو یہ تھی ایک عقل مند چوہیا کی کہانی۔ آپ نے انجوائے کی بچوں؟ لائک کریں فینٹیسٹیکل جرنیز ود آمنہ کی دنیا۔